کی عبادت کی طرف آتے ہیں، لوگ دین پر عمل کرنے کی طرف آتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ عابد کی عبادت شیطان کی کمر نہیں توڑتی، عالم کا علم شیطان کی کمر کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے تجھے اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرنا ہوگا، اپنے نوجوانوں کو علم سے آراستہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو جہالت سے دور کرو، اپنے نوجوانوں کو کی تربیت کرو، اسلام کے مطابق تربیت کرو، اپنی تربیت کرو اسلام کے مطابق، خود قرآن کا مطالعہ کرو، پتہ کرو کہ قرآن کہتا کیا ہے، نہج البلاغہ پڑھو، پتہ تو چلے کہ امیر کائنات کہتے کیا ہیں، صحیفہ سجادیہ پڑھو تاکہ تجھے پتہ چلے امام سجاد نے پروردگار سے مانگا کیا تھا۔ اپنے آپ کو علم کا دوست بناؤ، اس لیے فرمایا العلم حیات والجہل موت، علم حیات کا نام ہے، جہالت موت کا نام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ ہے نا میری طرف ہے؟ علم حیات کا نام ہے، جہالت موت کا نام ہے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں العالم حی وان مات، کہا عالم مر کے بھی زندہ ہے، والجاہل میت وان کان حی، لیکن جاہل زندہ رہ کے بھی مردہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو زندگی سے مزین کرو، علم زندگی کا نام ہے۔ اس لیے میرے مولا امیر کائنات نے کمیل سے کہا تھا، نہج البلاغہ کے جملے ہیں، کہا تھا یا کمیل، اے کمیل قد ہلک خزان الاموال، کہا اے کمیل مال کو اکٹھا کرنے والے ہلاک ہو گئے، والعلماء باقون ما بقی الدہر، لیکن علماء ہی زندہ ہیں، چاہے قبروں میں دفن ہو گئے ہیں، لیکن علماء ہی زندہ رہیں گے جب تک کہ زمانہ باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آئی؟ علم کیا ہے؟ لوگوں کی زندگی کا نام علم ہے۔ علم وہ ہے کہ جس نے لوگوں کو زندہ کیا ہے، علم وہ ہے جس نے معاشرے کو زندہ کیا ہے۔ جہالت معاشرے کی موت کا نام ہے، علم معاشرے کی زندگی کا نام ہے۔ تو پتہ یہ چلا علم وہ ہے کہ جو معاشرے کی زندگی کا سبب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ علم کی زندگی کسے کہتے ہیں؟ علم کی زندگی کے بارے میں خود امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم عیش العلم و موت الجہل، کہا پوری دنیا کے لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں، لیکن علم ہم اہل بیت کے صدقے میں زندہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کہا امیر کائنات نے فرمایا تھا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو پھر علم زندہ نہ ہوتا۔ کہا کہ ہم علم کی زندگی ہیں اور جہالت کی موت ہیں۔ اس لیے امام باقر علیہ السلام نے اپنے دو شاگردوں کو کہا تھا شرقا وغربا لم تجدا علما الا ما خرج من عندنا، کہا تم مشرق سے لے کر مغرب تک چلے جاؤ، پوری دنیا کا کونا کونا چھان مارو، یاد رکھ لینا علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے گا۔ جو ہمارے گھر سے نہیں نکلے گا وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ اگرچہ لوگ اسے علم کہتے رہیں لیکن وہ علم نہیں ہے، علم وہی ہے جو آل محمد کے گھرانے سے نکلا۔ صلوات پڑھیے گا جی۔ اللہ اکبر۔ مولا نے فرمایا کہ انا سمعت رنت الشیطان، میں نے جب شیطان کی چیخ سنی تو میں نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ ما ہذہ رنہ، یہ کیا کون سی چیخ ہے؟ تو پاک پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی ہذہ رنۃ الشیطان، یہ شیطان کی چیخ ہے، قد آیس من عبادتہ، وہ آج کے بعد اپنی عبادت کروانے سے مایوس ہو چکا۔ پھر فرمایا تھا یا علی یہ جو تو نے چیخ سنی ہے نا، یہ پوری کائنات میں فقط دو افراد نے سنی ہے، یا علی یا تو نے سنی ہے یا میں نے سنی ہے۔ یا علی یا تو نے سنی ہے یا میں نے سنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ انت تسمع ما اسمع وانت ترى ما ارى، علی تو وہی سنتا ہے جو میں محمد سنتا ہوں، تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں۔ اس لیے پاک پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا تھا یا علی ان اللہ آتانی خمس و آتاک خمس، اے علی اللہ نے 5 چیزیں مجھے عطا کی، 5 چیزیں تجھے عطا کی۔ آتانی النبوۃ و آتاک وصیہ، کہا اے علی اللہ نے مجھے نبوت عطا کی، تجھے وصایت عطا کی۔ کہا کہ اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی، آتانا الوحی و آتاک الالہام، اللہ نے مجھے وحی عطا کی، تجھے الہام عطا کیا۔ آتانی الکوثر و آتاک سلسبیل، اللہ نے مجھے کوثر عطا کی، آپ کو سلسبیل عطا کی۔ یہ جملے کہتے ہوئے میرے مولا فرماتے ہیں اللہ
فَأَرَجَنِي إِلَى السَّمَاءِ، کہا اللہ مجھے معراج کروانے آسمان پر لے گیا اور میں نے عرش کی سیر کی، لیکن آپ کو آسمان پر سیر کروانے آپ کو عرش پر نہیں لے گیا، آپ زمین پر ہی تھے، لیکن قد فتحت لک ابواب السماء، کہا لیکن آپ زمین پر ہی تھے، اللہ نے آپ کے لیے دروازوں کو کھول دیا، پردوں کو پھاڑ دیا، آپ زمین پر بیٹھ کر وہی دیکھتے تھے جو میں عرش پر دیکھتا تھا۔ اللہ اکبر۔